الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ نکاح و طلاق کے احکام ہم نے تفصیلی طور پر ذکر کیے ہیں، آج ہم ذکر کریں گے کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اسلام نے، ختم مرتبت نے، قرآن نے، اہل بیت نے کیا حقوق بتائے ہیں میاں بیوی کے۔ بیوی کے حقوق میں سے یہ ہے کہ نان و نفقہ دے۔ نان و نفقہ سے مراد اس کی رہائش کا بندوبست اہتمام اچھا کرے جو اس کے لائق ہے، یعنی اس کو اچھی رہائش دے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو کھانا پینا دے، اس کو 4 موسم کے کپڑے دے، یعنی روایات میں ذکر ہے کہ سال میں اس کو 4 کپڑے ایسے دے جو نئے لباس ہوں، اس کو مہیا کرے بیوی کو۔ یہ اس کی یعنی کہ جو جتنا وہ کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی سیلری ہے 20,000 روپے اور ایک ہی سیزن کے کپڑے 20,000 کے آ جائیں اور اس کو پھر ادھار لینا پڑے، قرض لینا پڑے، ایسا نہیں ہے۔ جو اس کی اپنی شان ہے اس کے مطابق اپنے اہل و عیال کے، بیوی کے کپڑے لے، اس کو اس کے مطابق شان کے مطابق کھانا دے، اس کو رہائش دے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ حق زوجیت ادا کرے۔ حق زوجیت کے بارے میں کافی روایات ذکر کی گئی ہیں، حتیٰ کہ اتنا کہا گیا اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایسی کوئی رات نہیں گزرنی چاہیے کہ آپ کی بیوی آپ کے قریب ہو اور آپ اس کے پاس نہ ہوں اور اس کو چھوڑ کے کہیں اور جا کے رہائش اختیار کریں یا کہیں اور جا کے سو جائیں۔ نہیں، آپ ضروری نہیں ہے کہ اس ہر رات مباشرت کی جائے، لیکن اپنی بیوی کے پاس ہونا چاہیے، کہیں اور جگہ جا کے نہیں رہنا چاہیے۔ اگر مجبوری ہے، کہیں دور ہیں اور آپ بیوی کے پاس نہیں جا سکتے تو یہ الگ بات ہے۔ اچھا اخلاق دینا چاہیے۔ روایت کا الفاظ ہیں، حدیث میں ہے کہ عورت جو ہے وہ پھول کی مانند ہے، اسے پھول کی طرح پیش آنا چاہیے، اس کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے، مارنا نہیں چاہیے، گالیاں نہیں دینی چاہیے، اخلاق اچھا دینا چاہیے۔ اور یہ یعنی ایک اور روایت میں حدیث کے لفظ ہیں کہ یتیموں پر اور عورتوں پر رحم کیا جائے، یعنی جو آپ کی بیویاں ہیں ان پر رحم کیا جائے۔ رحم کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ ان پر رحم کیا جائے اور یتیموں پر بھی رحم کیا جائے، یعنی حق زوجہ جو ہے، بیوی کا جو حق ہے اس کے بارے میں کافی روایات ذکر کی گئی ہیں۔ شوہر کے حقوق، یہاں اب میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ شوہر کے حقوق کتنے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ روایت کے لفظ ہیں، حدیث کے لفظ ہیں، یہ تمام چیزیں تقریباً تہذیب الاسلام کتاب جو ہے موجود ہے تقریباً ہر مومن کے پاس، یا آسانی سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، اس میں سے آپ کو یہ مل سکتی ہیں تمام چیزیں۔ باقی جو معتبر ترین کتاب ہیں اس میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ مومنین کہتے ہیں کہ ساتھ کتاب کا ذکر بھی کر دیا کریں۔ تو شوہر کے حقوق میں سے یہ ہے، اتنا زیادہ حقوق ہیں شوہر کے کہ رسول نے فرمایا کہ اگر سجدہ خدا کی ذات کے بعد کسی کے لیے واجب ہوتا تو وہ شوہر کے لیے ہوتا کہ بیوی شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی اتنی اہمیت، یہاں یہ نہیں ہے کہ اس کی عبادت کرنی تھی یا مقصود یہ تھا، یعنی اہمیت اتنی ہے شوہر کی کہ اس کے لیے عورت کو سب اہتمام کرنے چاہیے۔ شوہر کے حقوق میں سے رسول کریم نے فرمایا کہ شوہر کی سختی اور سوکنے لانے پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ اگر شوہر سخت ہے تو یہ رسول نے فرمایا کہ گھر چھوڑ کے چلے نہیں جانا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اس کی سختی برداشت کرنی چاہیے، اس کا اجر ہے۔ اور اگر وہ آپ کے اوپر ایک اور عورت لے کے آ گیا ہے، سوکن لے کے آ گیا ہے، شریعت میں اجازت ہے شادیاں کرنے کی، متع کرنے کی، یہ ایک اختیار ہے مرد کو۔ اگر آپ کا اخلاق اور رویہ بہت اچھا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، پھر بھی وہ آپ کے اوپر سوکن لایا ہے اور عورت لے کے آیا ہے، تو پھر بھی آپ کو صبر کرنا چاہیے، یعنی وہاں فساد برپا نہیں کر دینا چاہیے اور اس کے اوپر یعنی کہ طلاق کا مطالبہ نہیں کر دینا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اور مردوں کو بھی چاہیے کہ اگر آپ عدالت قائم کر سکتے ہیں تو ایسا قدم اٹھائیے۔ عدالت قائم کرنا بہت مشکل ہے، آج کے معاشرے کے مطابق خواتین کے حقوق ادا کرنا، عدالت قائم رکھنا، اولادوں کو دیکھنا، یہ بہت مشکل ہے۔ اگر آپ عدالت قائم کر سکتے ہیں تو ایسا سٹیپ اٹھائیے، نہیں تو آپ کی پچھلی زندگی بھی اور آگے والی زندگی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ عورت کا حق مرد کے حق سے 100واں حصہ کم ہے، یعنی کہ رسول کریم نے ایک عورت کو کہا کہ تم پوچھتی ہو کہ تمہارا حق کتنا ہے یا مرد کا حق کتنا ہے، تو تمہارا حق 100% یعنی 100 گنا مرد کے حق سے کم ہے، اتنا حق ہے مرد کا آپ کے اوپر۔ تو وہ کہتی ہے میں تو نکاح ہی نہیں کروں گی،
تو رسول نے کہا تمہارا اختیار ہے، لیکن اگر نکاح کرو گی تو تمہارے مرد کا تم پر 100واں حصہ، 100واں گنا حق جو ہے وہ زیادہ ہے۔ خوشبو لگا کے رکھے، اپنے آپ کو مزین کر کے رکھے، بن سنور کے رہے شوہر کے سامنے۔ بہت ساری مومنات شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر اور طرف مرغوب ہو گئے ہیں، ہماری طرف دیکھتے نہیں ہیں، حق ادا نہیں کرتے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا مومنات سے، اپنی بہنوں سے، کہ اپنے آپ کو بنا کے رکھیں، اپنے شوہر کے لیے زینت کریں، یہ باعث ثواب ہے۔ اپنے آپ کو جتنا بن سنور کے رکھیں گی، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گی، اتنا مرد قریب آتا ہے، اور یہ باعث ثواب ہے۔ جتنا آپ کا لمحہ اپنے شوہر کی اطاعت میں گزرے گا، اس کے لیے بن سنور کے رہیں گی، خوشبو لگا کے رکھیں گی، یہ آپ کے اعمال میں اضافہ کرتا جائے گا۔ حق کے مباشرت سے کبھی منع نہ کرے۔ خاتون اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو شوہر کو کبھی منع نہ کرے۔ اتنا تک روایات میں ہے کہ اگر اس نے مباشرت سے منع کیا ہے تو اس کی اگلی جتنی بھی عبادات ہیں، جب تک وہ راضی نہیں کر لے گی شوہر کو، وہ عبادات قابل قبول نہیں ہے۔ اگر شوہر نے بلایا، اس نے تاخیر کر دی ہے اور وہ سو گیا ہے، تو جب تک وہ نہیں جاگے گا اور یہ راضی نہیں کرے گی، اس وقت تک فرشتے لعنت بھیجتے رہیں گے۔ یعنی شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہیں۔ بن سنور کے سامنے جائے، جب بھی شوہر باہر سے آئے اسے مسکرا کے اپنا استقبال کرے، اس کا بن سنور کے سامنے جائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر بعض مومنات اشکال کرتی ہیں، تو یہ اشکال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اہل بیت نے، رسول نے، اللہ نے یہ حق بتائے ہیں شوہر کے کہ اس کا اتنا زیادہ حق ہے، اور اس کے بعد اس کا اجر بھی ہے۔ خاتون صبر کرتی ہیں ان تمام چیزوں پہ، شوہر شادیاں کر لیتے ہیں، پھر خاتون صبر کرتی ہے، طلاق کا مطالبہ نہیں کرتی۔ طلاق کا مطالبہ عمومی طور پہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ طلاق کوئی مرغوب چیز نہیں ہے، اس کے بعد عورت کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ مرد کو اس کا زیادہ اثر نہیں پڑتا، لیکن عورت کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اس کو میں نے سبق سکھانا ہے۔ کیا سبق سکھانا ہے آپ نے؟ اگر اس نے ایسا کچھ کر بھی لیا، کچھ عرصہ آپ صبر کریں۔ اگر اس نے کوئی جذباتی فیصلہ کیا تو وہ خود پیچھے ہٹ جائے گا۔ اگر اس نے جذباتی فیصلہ نہیں کیا، عدالت قائم کر سکتا ہے، تو اپنے گھر کو گھر رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی زندگی بھی خراب نہ ہو۔ وہ ان تمام چیزوں کے لیے تیار رکھتی ہے، مشکلات برداشت کرتی ہے، تو ایک سٹیپ آتا ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے، تو پھر احساس ہوتا ہے اسے، جب فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ میری فضیلت بھی ہے، میرا درجہ بھی ہے، جتنا میرے اوپر مشکلات ہیں، میرے لیے فضائل بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ عورت کا اجر یہ ہے کہ حمل اور دودھ پلانے کے دنوں میں جتنا عرصہ وہ پریگننٹ رہتی ہے اور جتنا عرصہ وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس طرح اس کا اجر ہے کہ ایک مسلمان مجاہد کافر کے بارڈر کے اوپر اپنا مورچہ لگائے بیٹھا ہے کہ کافر ہماری حدود میں داخل نہ ہو، اور وہ دفاع کر رہا ہے۔ اس مجاہد کے برابر، اس جہاد کرنے والے کے برابر اس خاتون کو اجر ملتا ہے جتنا عرصہ یہ حمل میں رہتی ہے، پریگننٹ رہتی ہے، یا بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ فوت ہو جاتی ہے اس دوران، تو وہ شہیدہ کا لقب اس کو دیا جائے گا، اور وہ شہیدہ کے رتبے پہ ہوگی، شہید ہوگی وہ اس دوران، یعنی پریگننسی یا دودھ پلانے کے دوران اگر وہ فوت ہو جاتی ہے تو وہ شہید کہلائے گی اور شہید کا رتبہ ملے گا۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اور اس طرح روایت کے حدیث کے لفظ ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ میرے اوپر ماں کا حق ہے یا باپ کا، تو رسول نے فرمایا ماں کا، پھر پوچھا ماں کا، پھر پوچھا ماں کا، اس کے بعد جا کے کہا کہ تمہارے باپ کا حق ہے۔ تو یہ رتبات اس وقت ملتے ہیں جب عورت اپنے اوپر مصائب مشکلات برداشت کرتی ہے، گھرداری کو اپنا ایک سلیقہ اور اچھے طریقے سے چلاتی ہے، تو اس کے بعد جب ماں بنتی ہے تو اس کا رتبہ بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ مومن سے ملتمس ہوں مجھے اور میرے بچوں کو دعا میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔